جی تو سیدانی بھی کیا کہتی ہیں، چلتے چلتے بارہ میں پہنچے، بارہ کی سجاوٹ کیا بیان کروں، قلعے کے دربار بھی دیکھے ہیں مگر اس جیسا سما آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، عودی، سفید کرسیاں بچھی تھیں، رنگ برنگ کے بلور کی تھی یا کسی اور چیز کی، ایسی شفاف کہ آر پار نگاہ گزر جاتی تھی، اور ان پر حسین حسین پریزاد پریوں کی اولاد جگمگاتے لباس پہنے، ٹسے سے، مزے سے یا دھڑلے سے یا شان و شوکت سے، روب سے بیٹھے تھے۔ بیچ میں ایک نمگیرے کے نیچے، نمگیرے بیٹے کہا جاتا ہے صاحبان کو، کہ ایک صاحبان کے نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر، سرخ رنگ کے قیمتی پتھر سے بنے ہوئے تخت پر، جس میں ہیرے اور پنے کی پیچیکاری کا کام تھا، پیچیکاری نقش و نگاری کا کام ہوا تھا، بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے، بڑی شان و شوکت سے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کہتے ہیں جی بادشاہ بیگم کے پہلو میں دیکھا تو ایک لڑکی کوئی 14-15 برس کی، چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند، زلفیں کھلی ہوئی۔ تو یہ بیٹے جس لڑکی کا ذکر ہو رہا ہے اس کی ایج بھی ذکر کی جا رہی ہے، اور یہ ایج اکثر MCQs میں پوچھ لی جاتی ہے۔ تو شہزادی کی عمر کتنی تھی؟ 14-15 برس۔ یہ وہی تھی جس کی شادی کے اوپر یہ سیدانی بھی جو ہیں وہ جہیز اس کا تیار کرنے کے لیے آئی تھی۔ تو کیا دیکھا کہ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی کوئی 14-15 برس کی، چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند، زلفیں کھلی ہوئی، کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کہ آنکھیں نہیں ٹھہرتی تھیں، کئی رنگ کے پر ایسے چمکدار کہ آنکھیں نہیں ٹھہرتی تھیں، سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی، نیم تاج ہلکا سا تاج رکھے ہوئے بیٹھی تھی، اور تینوں کی پوشاک بیٹے کہا جاتا ہے فراق کو، کہ فراق وغیرہ پہنی ہوئی تھی تینوں نے، مطلب بادشاہ سلامت نے، ملکہ نے اور اس بیٹی نے، شہزادی نے یعنی کہ۔ تو کیا کہا جا رہا جی، سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی اور تینوں کی پوشاکیں ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں، کہ ایک رنگ تھا ہی نہیں ان میں، گھڑی میں 4 رنگ بدلتی تھی، کہ ایک وقت میں 4 رنگ بدل رہی ہیں وہ۔ ٹھیک ہے جی، میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، کہ میں آگے تو بڑھتی جا رہی تھی لیکن ابھی تک چونکہ معاملہ پوری طرح میرے سامنے کھل نہیں پا رہا تھا تو میں گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں حیرانی سے، کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں یہ پرستان کی سیر ہے، اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی، اسی سوچ میں کہتے ہیں کہ تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، آؤ سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈری۔ اور بادشاہ بیگم نے ساری کی ساری باتیں سیدانی بھی کو ویلکم بھی کہا، اور ساتھ ہی کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم راستے میں بہت زیادہ ڈری ہو۔ میں بولی، حضور کو دعا دیتی ہوں، اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہی تھی۔ صدقے مولا کے نام پر بادشاہ اور سارے درباری سروقد کھڑے ہو گئے، بادشاہ اور سارے درباری اتنے میں کہتے ہیں سروقد سیدھے بالکل کھڑے ہو گئے، اور بادشاہ فرمانے لگے، سیدانی بھی تم جانتی ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے۔ کس نام کی؟ سیدوں کی۔ شاہ بادشاہ نے بیان کر دیا کہ تمہیں کیا پتہ ہے، تم جانتی ہو کہ ہم سیدوں کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ تو سیدانی بھی تم جانتی ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان، اور اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ سیدانی بھی کہتی اس بات کی مجھے تسلی ہو گئی، یہ سیدوں کی عزت کرنے والے ہیں، یعنی کہ یہ مسلمان لوگ ہیں، اور اب مجھے کسی قسم کا ڈر جو ہے وہ نہیں ہے۔ بادشاہ بیگم اب کیا کہتے ہیں جی، بادشاہ بیگم ہم کو گناہ گار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں تھی؟ یہ بادشاہ بیگم نے کہا، کس سے؟ سیدانی بھی سے کہا کہ ہم کو گناہ گار نہ کرو، اور ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ۔ تو آگے سوال کر دیا، ہاں تو تم ڈری کیوں تھی؟ میں نے کہا، سیدانی بھی کہتی ہیں جی، میں نے کہا سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی،
ایک اکیلی دوسرے سنسان جنگل، ایک اکیلی میں تھی اور دوسرے کیا تھا؟ سنسان جنگل تھا۔ ٹھیک ہے جی، اور ساتھ ہی کیا کہتی ہے جی، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈراؤنی تھی کہ میرے اوسان جاتے رہے۔ ٹھیک ہے جی، میرے اوسان جاتے رہے، میرے ہوش جاتے رہے۔ یہ الفاظ سن کر کہتے جی، یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی۔ شہزادی جو ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جن کی شادی تھی، وہ کیا کہتی جی، اس بات کو سن کر خوب ہنسی اور بولی، اماں بیگم بکر گدھا منہ بڑا شریر ہے۔ بکر گدھا منہ، وہ جو بیٹے آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ بکرے کے جیسا منہ تھا اور گھوڑے جیسی ٹانگیں تھیں، تو اس کو یہاں پر شہزادی نے کیا لفظ بولا، کیا کہا؟ بکر گدھا منہ، بکرے اور گدھے کے جیسے منہ والا بڑا شریر ہے، بڑا شرارتی ہے، اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ جب یہ شہزادی نے یہ الفاظ بولے تو پھر کیا ہوا؟ اب پھر سیدانی بھی کہتی ہیں، اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے، خوف کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں، کہ جیسے وہ تھا اسی طرح یہ سارے بھی جو خوبصورت نظر آ رہے ہیں بظاہر، یہ بھی کہیں ایسے خوفناک ہی نہ ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو کہتے ہیں جی اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگا کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں، اور بولا بولا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، بولا بولا کر حواس باختہ ہو کر، ہوش و حواس کھو کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئی کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ ہو گیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پری زادوں کی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا ہے وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع وضع کی شکلوں کے ہوتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو، تسلی رکھو، تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا۔ اچھا بیٹے، اس پیراگراف میں سہیل پری کا ذکر کیا گیا، تو یہ شہزادی کا نام ہے، یہ بھی MCQs میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ شہزادی کا نام کیا ہے۔ تو میری بادشاہ بیگم نے کیا کہا، میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا ہے وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع وضع کی شکلوں کے ہوتے ہیں، مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو، تسلی رکھو، تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا۔ اتنے میں دیکھیں جی سیدانی بھی کیا کہتی ہیں آگے، اتنے میں کہتی ہیں جی کھانوں کے دسترخوان اترنے لگے، خوان اترنے لگے یعنی دسترخوان اترنے لگے کہ میری مہمان نوازی کے لیے کھانے وغیرہ آنا شروع ہو گئے۔ اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے۔ خاصہ چنا گیا، خاصہ چنا گیا مطلب خاص لوگوں کا کھانا، خاصہ چنا گیا مطلب کیا ہے اس کا؟ خاص لوگوں کا کھانا لگایا گیا۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ۔ ایک ایک بالشت کے پودے پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے۔ بالشت بیٹے کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کے چنگلی سے لے کر انگوٹھے تک کا درمیانی فاصلہ جو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالشت۔ ایک ایک بالشت کے پودے پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں، مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ، مطلب جو دنیا کے اندر کھانے کھایا جاتے تھے عام طور پر، جو ان کو سوچ رہی ہیں۔ ہکا بکا ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی، ہکا بکا حیران ہو کر۔ بادشاہ بیگم، اتنے میں کہتے ہیں جی بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی، سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں، کہ ابتدا تم کرو۔ مہمان نوازی کا اصول بھی اشرف صبوحی باتوں میں بیان کر گئے کہ مہمان نوازی کا بھی اصول یہی ہے کہ جس وقت کھانا شروع کیا جائے تو پہلے مہمان سے ابتدا کی جائے، مہمان سے کہا جائے کہ ابتدا کرو۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا کہا؟ یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں، کہ باقی لوگ بھی کھائیں۔ میں نے کہا سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ تو نگوڑے کیا ہیں جی؟ درخت ہیں، اور ان پر جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ مارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے۔ کیا کہا کہ یہ تو کم بخت درخت ہیں جن میں پھل پھول لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ مارے سچ مچ کے نہیں